آئیے قرآنی آیات کی روشنی میں جادو کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، لہذا تو کفر نہ کر۔ پھر بھی ان لوگوں سے وہ سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں سراسر نقصان پہنچائے اور ہرگز نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اسے مول لینے یعنی سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے شک اگر وہ سمجھتے تو یہ برا بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس میں جادوگر کی فلاح یعنی کامیابی کی نفی کی گئی ہے۔ اس میں جادوگر کے مطلق طور پر کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں کامیابی کا ثبوت مومن کے لیے اور ناکامی کافر کے لیے کثرت سے وارد ہے، لیکن اس میں فاسق اور گنہگار کے لیے کامیابی کی نفی موجود نہیں ہے۔ یہ تشریح ہے فتح الباری جلد 10 صفحہ 225 کی، لیکن اس میں اختلاف ہے، اور مفسرین کا واضح طور پر اس چیز سے جادوگر کے مرتکب پر کفر کا فتویٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو بذریعہ آزمائش ہوں تو کفر نہ کر، یعنی یہ کفریہ کام ہے، صاف موجود ہے۔ پھر بھی صاحب فتح الباری کا یہ کہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آتے ہو۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے دوڑ رہی ہیں، اور پھر فرمایا اور گنڈوں یا گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت میں من شر النفوس النفاساتی سے محذوف النفوس کی صفت ہے، لہذا النفاساتی کی تفسیر میں مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر شامل ہے۔ امام بخاری رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، النفاساتی سے مراد وہ جادوگرنیاں ہیں جو جادو کرتی ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری میں الفتح جلد 10 صفحہ 221۔ علامہ بغوی رحم اللہ فرماتے ہیں، النفاساتی وہ جادوگرنیاں ہیں جو پھونکتی ہیں یعنی بغیر تھوک کے تھتکارتی ہیں۔ دیکھیے فتح الباری جلد 10 صفحہ 225۔ اور حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں، النفاساتی سے مراد جادوگرنیاں ہیں۔ یہ حسن بصری رحم اللہ کی تفسیر ہے، اور امام طبری رحم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ ابو عبیدہ رحم اللہ نے بھی مجاز میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں نفاساتی سے مراد وہ جادوگرنیاں ہیں جو پھونک مارتی ہیں۔ امام طبری رحم اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ بعض دوسروں سے بھی اس کی تخریج کی ہے کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک میں پھونکا جاتا ہے۔ 49 دیکھیے فتح الباری جلد 10 صفحہ 255۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ جادوگرنیاں جو اپنے جادو میں گرہ لگاتی اور اپنے ان گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ 50 فتح المجید 238۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحم اللہ فرماتے ہیں، ان جادوگرنیوں کے شر سے کہ جو اپنے جادو میں گرہوں پر پھونک مارنے سے مدد لیتی ہیں، وہ گرہیں یعنی گنڈے جنہیں وہ جادو کے لیے لگاتی ہیں۔ تیسر الکریم الرحمن صفحہ 867۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جب تک یعنی جادوگر، ٹونے ٹوکٹے کرنے والے اور کاہن وغیرہ اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں،
शेख अब्दुल रहमान बिन हसन आले शेख रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब्बत से मुराद जादू और तागूत से मुराद शैतान है। इस असर को इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह वगैरह ने रवायत किया है। इब्ने अब्बास, अबू आलिया, मुजाहिद और हसन वगैरह के अक़वाल भी इसी बात की तायीद करते हैं। देखिए अल-इल्का अल-बुखारी इस सही जिल्द 8 सफ़ा 251, मगर अकरमा का कौल है कि हबशा की जुबान में अल-जबत के मानी शैतान और अल-तागूत के मानी काहिन के हैं। ये आपको मिलेगा अखरजतुल तिबरी 9766। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल भी यही है। तागूतियत से मुराद काहिन है जिन पर शैतान नाजिल होता था और हर कबीला का अपना एक काहिन हुआ करता था। 57 अखरजतुल तिबरी 5845। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह ने वहाँ पे मंबर रहमतुल्लाह से इस असर को तफसील के साथ रवायत किया है। फरमाते हैं, मैंने जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से इन तागूतियत के सिलसिले में पूछा कि जिनके पास लोग फैसले के लिए जाते थे, तो उन्होंने फरमाया एक कबीला जहीना में था, एक कबीला असलम में, एक हिलाल में, बल्कि एक एक काहिन हर मोहल्ला या कबीला में हुआ करता था, और ये वो काहिन ही थे कि जिन पर शयातीन नाजिल हुआ करते थे। देखिए इब्ने अबी हातिम अल तफसीर काफी अल रद्दुल मंसूर जिल्द 2 सफ़ा 22 और फतह उल मजीद सफ़ा 239। अल्लामा जौहरी का कौल है, कलमा अल जबत का इस्तेमाल हर सनम, काहिन और साहिर वगैरह पर होता है। शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर अल सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फिर इस तरह उनके अंदर सहर और कहानत, गैरुल्लाह की इबादत और शैतान की इताअत दाखिल हो गई। ये तमाम चीजें अल जबत और अल तागूत में ही शामिल हैं। और साहबे जबदतुल तफसीर फरमाते हैं, अल जबत से मुराद सहर यानी जादू है, और अल तागूत से मुराद काहिन और अल्लाह के सिवा जिनकी परस्तिश होती हो, या अल्लाह के सिवा वो तमाम माबूद हैं जो अल्लाह की नाफरमानी से राजी या मुब्तला हों। समातुल शेख अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज, अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वो लोग अल-जबत यानी जादूगर और अल-तागूत यानी शैतान पर ईमान रखते हैं। असहाबे लोगत कहते हैं कि अल-जबत हर वो चीज है जिसमें किसी किस्म की भलाई न हो, जैसे कि जादू और बुत वगैरह, और जादूगर नेज काहिन तागूत है क्योंकि वो राह रास्ते से हट गए और अपने फाल से लोगों को सीधा दिलेरी के साथ नाहक ईजा पहुंचाते हैं। ये फतवा आपको मिल जाएगा अल तालीफ अल मुफीद सफ़ा 139 से 140 तक में। जादू की किस्मों की तफसील इमाम फखरुद्दीन अल राजी और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वगैरह ने अपनी तफसीरों में बयान की है। उनके नजदीक सहर की 8 किस्में हैं। उन्होंने इकसामे सहर यानी जादू की किस्मों के साथ अजरूहे सहर कलदानियों की तिलिस्मात भी नकल की हैं, जिन्हें हम यहाँ बयान करने से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। अलबत्ता मुख्तसरन ये समझ लेना काफी है कि बुनियादी तौर पर सहर को मुंदरजा इन बातों किया जा सकता है। नंबर 1, सहर तितली। सहर की इस किस्म में साहिर जिनों और शैतानों से मदद हासिल करके, यानी जादूगर जिनों और शैतानों से मदद हासिल करके लोगों की हाजत रवाई करता है। नंबर 2, सहर अलवी। सहर की इस किस्म में साहिर यानी जादूगर सितारों और सैयारों की गैर मरई कुव्वतों से इस्तेमदाद करता है और मुहय्यरुल उकूल तिलिस्मात बनाता है। नंबर 3, सहर फिक्री और नजरी और कल्बी। सहर की इस किस्म में साहिर और शोभता बाज होशरू बाआवर खुशनुमा किस्म के करिश्मे और कसरत दिखाते और लोगों को अपना गिरवेटा बनाते हैं। ये दरअसल साहिर की तरफ से तमाशा बीनों की नजरबंदी होती है, जिसके जरिए वो एक गैर वाकई और महज ख्याली चीज को लोगों के सामने वाकई चीज बनाकर पेश कर देता है, और ये
اس طرح ہوتا ہے کہ جب محسور یعنی جادو جس کے اوپر کیا گیا ہو، محسور کی فکر اور قلب و نظر پر جنوں اور شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کی قوی النفوذ اور سری النفوذ ہونے کی وجہ سے انسان وہی دیکھتا ہے اور وہی سوچتا ہے، وہی سمجھتا ہے اور وہی محسوس کرتا ہے جو یہ مخفی یعنی چھپی ہوئی مخلوق دکھاتی ہے اور سمجھاتی اور محسوس کراتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان اور اس کی تصویر جسم میں آزاد اور خود مختار نہیں رہتی بلکہ اس مخفی مخلوق کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی عقل، فکر، قلب، احساس اور نظر کی باغ ڈور ساحر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، یعنی جادوگر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ جادو سے ڈرو کہ یہ بڑی ہلاکت خیز چیز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناحق کسی کا خون بہانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ سماعت الشیخ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو ان کے مہلک ہونے کے وجہ سے مہلکات کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے ہلاکت خیز چیز شرک ہے۔ پھر جادو اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جادو بھی شرک ہی ہوتا ہے کیونکہ جادو سے شیطان کی عبادت، ان سے مدد طلبی اور قربت حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھیے التعلیق المفید صفحہ 140۔ شیخ عبداللہ بن جار اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کے متعلق لکھتے ہیں یہ حدیث سحر کے جرم کی سنگینی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس کا ذکر شرک باللہ کے بعد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ موقعات یعنی مہلکات میں سے ہے۔ سحر کفر ہے یعنی جادو کفر ہے کیونکہ کفر کے بغیر اس تک رسائی ناممکن ہے۔ تذکرۃ البشر صفحہ 24۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب کا رسیہ، خونی رشتہ توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ واضح ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب آئیے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ بھی کروں جنہیں جادو کہا جاتا ہے تاکہ ہر صاحب ایمان ان سے باخبر رہے، ان سے پرہیز کرے اور دوری اختیار کرے۔ ان چیزوں کو جادو کبھی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تکلیف دیتی اور نقصان پہنچاتی ہے، اگرچہ معنی اور حقیقت کے اعتبار سے یہ اس طرح کا جادو نہ بھی ہو جس میں اصلاً شیطانوں سے مدد، شیطانوں سے خدمت طلب کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے اور جو اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ رہی بات دوسری قسم کی یعنی جو حقیقت کے اعتبار سے جادو تو نہ ہو لیکن اس میں جادو کی طرح عمل ہوتا ہو اور اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہو، تو اس کی چند قسمیں ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، شگون اور بدفعلیہ جادو میں داخل ہیں۔ امام احمد رحم اللہ وغیرہ نے حسن بن قبیصہ بن ابی المخارق سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور بدشگونی جادو میں داخل ہے۔ امام ذہبی رحم اللہ امام داؤد رحم اللہ سے نقل کرتے ہیں الیافتاب سے مراد خط یعنی لکیر ہے۔ آپ رحم اللہ ایک دوسرے مقام پر امام ابو داؤد رحم اللہ ہی سے مزید نقل کرتے ہیں کہ الترک سے مراد الزجر یعنی پرندوں کو اڑانا اور ان کی اڑان سے اچھی یا بری فال لینا ہے، اور وہ اس طرح کے اگر پرندہ دائیں جانب پرواز کرے تو اسے مبارک سمجھنا اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو اسے بدفعلی سمجھنا۔ مگر اور فرماتے ہیں الیافہ پرندہ اڑا کر اس سے فال لینے کو کہتے ہیں۔ الترک وہ لکیر ہے جو زمین پر کھینچی جاتی ہے، اور الجبت جادو کو کہتے ہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ اور حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی گونجی ہوئی آواز ہے، جبکہ امام ابن اسیر رحم اللہ فرماتے ہیں الیافہ سے مراد پرندوں کو اڑانا اور ان کے ناموں اور ان کی آوازوں سے اچھی یا بری فال لینا ہے۔
الترک سے مراد کنکریاں پھینکنا ہے جو کہ عورتیں پھینکا کرتی تھی۔ النہایہ جلد 3 صفحہ 121 سے 133 تک۔ نمبر 2، علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ زیادہ نجوم سیکھنا تو سحر میں یعنی جادو میں زیادتی کا ہی باعث ہوگا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ علم نجوم جس سے روکا گیا ہے یہ ہے کہ جس کے ذریعے مخزمین مستقبل میں واقع ہونے والی چیزوں یا حوادث کو بتانے، مثلا بارش کی آمد کی خبر یا نرخ کی تبدیلی کی پیشن گوئی وغیرہ کے لیے دلالت کرتے ہیں، مگر علم نجوم جس کے ذریعے نماز کے اوقات اور قبلہ کی سمت معلوم کی جائے تو وہ اس ممنوع قسم میں داخل نہیں ہے۔ للخطائی جلد 4 صفحہ 230۔ نمبر 3، چغل خور کا جادو میں داخل ہونا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ العزا کیا ہے؟ یہ چغل خوری اور لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلانا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں، العزا میں عین پر زبر اور ذات پر سکون، حس پر سکون ہے۔ صاحب قاموس نے اسے جادو، جھوٹ اور چغل خوری کے معنی میں بیان کیا ہے۔ اسے یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ جادو بھی جھوٹ، خیانت، شیطنت اور لوگوں کو دھوکہ دہی کا باعث بنتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔